بندہ جنابت کے ساتھ بالغ ہو جاتا ہے، جنبی ہو جاتا ہے، یا کوئی ناپاک ہو جاتا ہے، احتلام ہو گیا، شادی شدہ ہے، صحبت کے مسائل اس کو پیش آئے، تو ایسی حالت کے اندر اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، آپ پہلے وضو فرماتے، نجاست کو پاک کرنے کے بعد آپ وضو فرماتے تھے، وضو کرنے کے بعد پھر آپ غسل ادا فرمایا کرتے تھے، تو یہ سنت ہے۔ تو وضو کے وہی فرائض ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کر دی، ٹائم کی قلت ہے۔ اب غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں جی؟ 3 فرض ہیں۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ اس کے اندر کلی کرنا، اب یہ ہے نا فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا، اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاکی حاصل کرو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھو جی، قرآن سے سارا کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ قرآن فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا کا حکم ہے، فقہاء کرام نے دیا ہے، لیکن ہر آیت سے آپ احکام نکال لیں، آپ مسائل نکال لیں کہ اتنی سخت نہیں رہتی۔ یہ فقہاء کرام نے ہمیں بتایا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں فرمایا اِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا، اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب پاکی حاصل کرو۔ اب پاکی حاصل کرنا کس طرح ہے، اس کے کون سے فرائض ہیں، یہ آگے ہمیں علماء فقہاء کرام نے بیان فرمایا، احادیث کی روشنی سے نکال کر بیان کیا ہے۔ تو قرآن بھی اہل علم کے پاس بیٹھ کر پڑھیں۔ آج کل یوں لوگوں کو برگلانے کی کوشش کی، قرآن سے ہمیں دور کر رہا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھیں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جو نہیں سمجھ میں آتا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے سوال کرو اگر نہیں جانتے۔ یہ ہمیں رہنمائی بھی قرآن کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو ہر فن مولا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہر فن مولا جب آتا ہے نا، اپنے آپ کو سمجھ کر اتنی غلطیاں کرتا ہے، پھر جناب اس کی جو ذلت ہوتی ہے، جو وہ جناب ہر ٹائم ڈیگریڈ ہوتا رہتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اہل علم کے پاس بیٹھنا ہے، ہر شعبے باز کے پاس، بہروپیہ کے پاس نہیں بیٹھنا۔ غسل کے ہیں 3 فرض۔ کتنے فرض ہیں جی؟ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ کلی میں بھی احتیاطیں ہوتی ہیں۔ اب روزہ نہ ہو تو گرگلا بھی کر لے، کہ زبان کی نوک سے لے کر حلق تک پانی پہنچانا، یہ فرض ہے۔ تو یہاں پر اب اپنے آپ کو احتیاط میں یہ کرنا ہے کہ دانتوں میں کوئی چھالیاں کھاتا ہے، اچھی چیز نہیں ہے، یا کوئی بندہ مسوار وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو دانتوں میں پھنس جائے، یا کیونکہ ایسی چیزیں استعمال کی نہیں، تو وضو کی حالت میں ان کے نیچے پانی اگر وہ آسانی سے جدا ہو سکتی ہیں تو ان کو نکال کر پانی پہنچانا فرض ہے۔ تو احتیاط کرنی ہے، زبان کے نیچے، اگل بغل، داڑھوں کے دائیں بائیں، سب جگہ پر کلی کرتے وقت ان احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ یہ غسل کے اندر فرض ہے۔ اگر یہ احتیاط پوری نہیں، بعض لوگ کلی کرتے ہیں، زبان کی نوک پر پانی لگایا چھوڑ دیا، زبان کی نوک پر ابھی اندر پانی آنے نہیں دیتے، گواتے ہی نہیں پانی، صرف ادھر لیا پانی چھوڑ دیا، سمجھا میرا غسل ہو گیا۔ اس طرح غسل کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ تو کوشش فرمائیں کہ ہمیں اس احتیاط کو بھی ملحوظ خاطر کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، پانی صرف لگانا نہیں، پانی چڑھانا، یہ فرض ہے۔ بعض لوگ ناک کی نوک پر پانی لگا کر تسلی لے لیتے ہیں، نہیں۔ اگر روزہ نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر پانی کو سونگے تاکہ نرم ہڈی تک آسانی سے پہنچ جائے۔ بعض علماء نے تو احتیاطاً یہ لکھا ہے کہ غوطہ کھائے، لیکن اگر روزہ ہے تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اپنا پانی نرم کی پانی جو سا ہے یہ فرض ہے نرم ہڈی تک پہنچائے۔ تو نرم ہڈی تک پہنچانے میں یہ بھی احتیاط ہے کہ ناک کے جو بال ہیں اس کی جڑ سے نوک تک پانی ان تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ اگر رینڈ وغیرہ جمی ہوئی ہے اس کی تہ کے نیچے پانی پہنچانا، تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ الٹے ہاتھ کی چونلیاں سے اپنے ناک کو صاف کرے، صاف کرنے کے بعد پھر پانی چڑھائے، پھر پانی چڑھانے کے بعد اچھے طریقے سے صاف کرے تاکہ یہ فرض کی ادائیگی ہو جائے۔ اور یہی عمل وضو کے اندر سنت ہے، یہی عمل وضو میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور آخری فرض ہے غسل کا پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا، ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ اس میں احتیاطیں یہ ہیں کہ جہاں جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا غسل کرتے وقت وہاں وہاں اپنے ہاتھ کے ذریعے پانی پہنچائے۔ جیسے بہت موٹا بندہ ہے، اس کے بیلٹیں پڑتی ہیں تو وہ اپنی ان پیٹ کی بیلٹوں کے نیچے پانی پہنچانا اس کے لیے فرض ہے، یہ احتیاط کرے گا۔ جہاں پر جوائنٹ ہوتے ہیں، جو دو جسم کے جز جڑتے ہیں،
وہاں پر پانی پہنچانا فرض ہے. تو جو ظاہری بدن ہے اس تک پانی پہنچانا فرض ہے، تو ہی اگر فرض ادا کرے گا تو ہی اس کا غسل ہوگا. اگر غسل نہ ہوا تو وہ بندہ ناپاک ہے. اور روایتوں کے اندر آیا، بہار شریعت کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، کہ یہ سعادت کے اندر بھی ہے کہ جس جہاں پر ناپاک بندہ ہو، جنبی شخص ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بے برکتی آتی ہے. تو کوشش کیا کریں جیسے غسل فرض ہوا فوراً غسل کی ادائیگی کی طرف بڑھیں. یہ نہیں ہے کہ اب کر لیں گے تو فلان ٹائم پہ کر لیں گے. جتنی دیر ناپاک رہیں گے ہو سکتا ہے کہ نمازیں قضا ہو جائیں. اس احتیاط ہم نے اپنے احتیاط کو لگا کر سامنے رکھے. تو غسل کی ان فرائض کی ادائیگی اور وضو کی فرائض کی ادائیگی کو ہمیں ملوث خاطر رکھنا ہے. غسل کے 4 نہیں 3 فرض ہیں اور وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض. اللہ تعالیٰ ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنے